نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز سامعین ذی احتشام، آج میں آپ کے سامنے نماز میں خشوع و خضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ نماز اور جماعت کا بیان تو آپ حضرات کافی سن چکے ہیں، اور آج میں نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے والی ہستیوں میں دو ہستیوں کا ذکر کروں گا۔ ایک تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا اسد اللہ الغالب علیہ السلام اور خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نماز کے بارے میں بات کروں گا۔ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ خشوع و خضوع کہتے کس کو ہیں۔ خشوع یعنی قلبی جھکاؤ اور روحانی توجہ۔ سچ پوچھئے تو یہ نماز کی روح ہے۔ اگر نمازوں میں قلب کا جھکاؤ نہیں ہوا تو صرف سر کا جھکا لینا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ حق جل جلالہ کا ارشاد کتنا واضح ہے، یعنی وہی ایمان والے فلاح پانے والے ہیں کہ جن کی نمازوں میں خشوع پایا جاتا ہے۔ برادران ملت، سن لیا آپ نے کہ قابل فلاح وہی نماز ہے جس میں دل کی حضوری اور قلب کا جھکاؤ ہو جائے، یعنی خداوند قدوس کی عظمت اور اس کے جاو جلال کے تصور سے نمازی کا دل و دماغ خوف و خشیت الہی کا خزانہ بن جائے، ورنہ جسم کی بوٹی بوٹی اور بدن کا بال بال خدائے لم یزل کی عظمت اور جلال سے تھرا جائے، اور خدا کی کبریائی اور اس کی شان و جلال کے تصور کے سامنے ما سوائے اللہ کا خیال ہی نہ آئے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کی نشاندہی فرماتے ہوئے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں تو یہی کرو کہ وہ یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ پھر یہ لازم کر لیا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی مضمون کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیا تو نے نمازی یہ کبھی غور کیا ہے، کیا تو نے کبھی اے نمازی یہ غور کیا ہے، تو کون ہے اور سامنے کس کے کھڑا ہے، کچھ روب شہنشائی بھی ملحوظ ہے تجھ کو، یا منہ سے فقط کہتا ہے اللہ بڑا ہے۔ برادران ملت، ہماری نمازوں میں کتنا خشوع اور دل کا جھکاؤ ہوتا ہے یہ تو ہمیں اور آپ کو خوب معلوم ہے۔ سر سجدے میں اور دل دغا بازی میں، یہ مثل تو مشہور ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ آئیے ہم سلف صالحین کی نمازوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ان کی توجہ اللہ اور خشوع و خضوع کا کیا عالم ہوتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب مولا علی مشکل کشا، یہ مشہور واقعہ ہے کہ فاتح خیبر علی حیدر مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام ایک مرتبہ میدان جہاد میں تھے کہ کسی کافر نے تیر مارا اور وہ تیر آ کر آپ کی مقدس ران میں چبھ گیا۔ لوگوں نے نکالنا چاہا مگر نہ نکل سکا۔ پھر لوگوں نے یہ طے کیا کہ جب آپ نماز سے
آپ نماز میں مشغول ہوں گے تو اس وقت یہ نکال لیا جائے گا۔ چنانچہ جب مولا کائنات نے نماز کی نیت باندھ لی تو لوگ آئے، اور جو ہی آپ سجدے میں گئے تو لوگوں نے تیر زور سے کھینچ کر نکال لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہ شاید تم لوگ تیر نکالنے کے لیے جمع ہوئے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تیر نکال بھی لیا۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین کی علیہ السلام کی جو نماز تھی، آپ ان کی نماز میں خشوع و خضوع کا عالم بھی دیکھ لیتے ہیں اور اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت زین العابدین علیہ السلام روزانہ بلا ناغہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ جب آپ وضو فرماتے تو خوف الہی سے آپ کا چہرہ مبارک زرد پڑ جاتا تھا اور آپ کے جسم مقدس پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ مکان میں آگ لگ گئی، مگر آپ نماز میں مشغول رہے۔ لوگوں نے آ کر آگ بجھا کر عرض کیا، حضور آپ کا مکان جلتا رہا اور آپ نماز پڑھتے رہے۔ ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ میں جہنم کی آگ کے خیال میں اس قدر محو ہو گیا تھا کہ مجھے اس دنیا میں آگ کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ معزز سامعین عزیز وقار، یہ تھی ہماری وہ بزرگ ہستیاں، یہ تھے وہ ہمارے ائمہ کہ جن کی خشوع و خضوع کا عالم یہ تھا کہ ایک ہستی کے ران مبارک سے تیر نکال لیا گیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی، اور دوسری ہستی کے غیر آگ سے جلتا رہا اور انہیں بھی نماز میں حضور علیہ السلام کی یہ سنت، یہ ان کی ادا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکے ہوئے، پھر ایسے جھکے کہ انہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہوئی۔ دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے ان ہستیوں کی طرح ہمیں بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔